رمضان المبارک مسلمانوں کی روحانی تطہیر کا مہینہ ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم پورا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں۔ سامنے طرح طرح کی اشیاء خورد و نوش پڑی ہوں تب بھی روزہ دار کے صبر و استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے کہ 11 مہینے لگاتار کھانے والا آدمی رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ سورج نکلنے کے بھی عموماً 2-3 گھنٹے بعد جاگنے والا منہ اندھیرے جاگنے لگتا ہے، اور محنت مشقت کر کے نڈھال ہو جائے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں توڑتا۔ اس کے پاس چھپ کر کچھ کھا لینے کی گنجائش بھی موجود ہو تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور روزے کی حالت میں چھپ کر بھی کھانے سے اس لیے گریز کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے اللہ ان سے بھی تو واقف ہے نا؟ یعنی زانی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ دیکھ رہا ہے زنا کرنے سے باز نہیں آتا، کہ ملاوٹ کرنے والا بھی اس حقیقت سے واقف ہے لیکن ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایسی کون سی برائی ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ لیکن ہم مسلمان پوری ڈھٹائی سے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور ہم میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، جبکہ روزے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ انفرادی کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی فعل بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے بچپن سے یہ مشاہدہ کیا کہ کوئی بھی مسلمان روزہ رکھنے کے بعد اسے نہیں توڑتا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے والد، اپنی والدہ اور گھر کے دیگر بزرگوں کے افعال کو قریب سے دیکھا اور ان سے متاثر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ افراد خانہ میں سے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو سب روزے دار گھر والے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے بزرگوں کے سروں پر ٹوپیاں سجا کر نماز تراویح کے لیے رواں دواں دیکھا۔ ہمیں متاثر کرنے والا پہلا عامل ہمارا گھر تھا، دوسرا عامل محلہ، تیسرا عامل شہر اور آخری عامل ملک۔ گویا کسی بھی معاملے میں اگر دینی فرائض، مذہبی اقدار، ماحول اور کلچر کے درمیان خوبصورت امتزاج بن جائے تو فرد کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کرپشن ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس لیے فرد اسے برا نہیں سمجھتا۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ، ریاکاری، عریانی و فحاشی، ذخیرہ اندوزی اور اسی طرح کے دیگر برائیاں معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، اس لیے ہم ان کے عادی ہو گئے۔ ثابت یہ ہوا کہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ایک بڑے انقلاب سے ہی ممکن ہے۔ احتساب کا عمل اوپر سے شروع ہو اور نیچے تک ایسے جائے کہ درمیان میں کوئی بھی شے حائل نہ ہو، یعنی حکمران اولین نمونہ بنے، رول ماڈل بنے، ایسے کہ قوم ان کی دیانتداری اور اصول پسندی کی قسم کھا سکے۔ اس کے بعد نیچے بھی تعمیر کا عمل شروع ہو جائے گا اور مسلمان کا وہی مزاج دیکھنے کو ملے گا جو صرف رمضان المبارک کے دوران ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔